پاکستان میں گندم، آٹے اور چاول کی قیمتیں اچانک کیوں بڑھیں اور کیا مستقبل قریب میں ان کی قلت کا خدشہ ہے؟ بی بی سی نے فیلڈ میں مختلف ماہرین، تاجروں اور دکانداروں سے بات کی اور ان سوالوں کا جواب سمجھنے کی کوشش کی۔ ماہرین کے مطابق آٹے اور گندم کی قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری ہے، اور سیلاب کو صرف ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ ذخیرہ اندوزوں نے گندم سٹور کی اور اب وہی گندم دگنی قیمت پر بیچ رہے ہیں۔ پنجاب کے کچھ علاقوں میں سیلاب سے گودام اور فصل کو نقصان تو پہنچا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر سپلائی متاثر نہیں ہوئی۔ ماہرین کے مطابق حکومتی پالیسی میں تضاد بھی قیمتیں بڑھنے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس سال حکومت نے کسانوں سے گندم خریدی ہی نہیں، کیونکہ سرکاری ذخائر پہلے سے موجود تھے اور IMF کی شرائط کی وجہ سے خریداری محدود کی گئی۔ نتیجتاً کسانوں کو نقصان ہوا، مارکیٹ میں قیمت گری اور فیڈ ملز وغیرہ غیر معمولی مقدار میں گندم خریدنے لگے، جس کی وجہ سے بعد میں تیزی سے قیمت اوپر چلی گئی۔ قیمتیں بڑھنے کی ایک اور وجہ سیزنل سائیکل ہے۔ ہر سال ستمبر کے بعد مارکیٹ میں گندم اور آٹے کی قیمت بڑھتی ہے، کیونکہ گھروں کے ذاتی ذخائر ختم ہو جاتے ہیں، جس سے مارکیٹ پر دباؤ بڑھتا ہے اور قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں۔ چاول کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اس کے پیچھے بھی سیلاب کی وجہ سے سپلائی چین میں رکاوٹیں ایک وجہ ہے۔ ماہرین کے مطابق اگرچہ دریاؤں کے کناروں پر کچھ فصل کو نقصان تو ہوا ہے، لیکن زیادہ تر علاقوں میں فصل محفوظ رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق سیلاب کی وجہ سے چاول کی فصل میں کچھ تاخیر ضرور ہوئی، مگر بڑے پیمانے پر کمی نہیں آئی۔ اس کے باوجود منڈی میں قلت کا خوف پھیلا دیا گیا اور اسی تاثر پر قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ البتہ کاشتکاروں کے مطابق سیلاب سے 20% رقبے پر فصل متاثر ہوئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آٹا مہنگا ہونے کی بڑی وجہ پنجاب سے گندم اور آٹے کی ڈیلیوری پر پابندی ہے۔ خیبر پختونخوا میں 20 کلو آٹے کا تھیلا جو پہلے 900 سے 1000 روپے میں ملتا تھا، اب 2400 سے 2500 روپے کا ہو گیا ہے۔ وزیر خوراک ظاہر شاہ تورو کے مطابق صوبہ گندم کے لیے پنجاب پر انحصار کرتا ہے اور پابندی کے باعث قلت پیدا ہوئی ہے۔ بلوچستان میں بھی صورتحال شدید ہے۔ کوئٹہ میں 20 کلو کا تھیلا 1600 سے بڑھ کر 2100 سے 2000 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ تاجر اسرائیل خان کے مطابق 2 سے 3 ہفتوں میں قیمتوں میں تیزی آئی، کیونکہ سپلائی کم ہو گئی۔ محکمہ خوراک بلوچستان کے جابر بلوچ نے کہا ہے کہ صوبے کا 80% آٹا پنجاب سے آتا ہے۔ پنجاب حکومت کے مطابق گندم کی کمی اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے سبب صوبائی حکومت پابندی عائد کرنے پر مجبور ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا مستقبل قریب میں قلت کا خدشہ ہے؟ حکومتی ذخائر موجود ہیں اور پنجاب حکومت نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت باقاعدگی سے پاسکو اور سرکاری گودام سے مارکیٹ میں گندم ریلیز کرے تو قیمتیں مستحکم ہو سکتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق موجودہ صورتحال حقیقی قلت کی نہیں بلکہ مصنوعی قلت کی ہے، چونکہ آٹے کی قیمت گندم کے ساتھ جڑی ہے۔ اگر حکومت بروقت گندم فراہم کرتی رہے تو آٹے کی قیمت بھی مستحکم رہ سکتی ہے۔ تاجروں کے مطابق موجودہ مہنگائی ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے ہے، مستقل کمی کی وجہ سے نہیں۔ آخر میں چاول کے بارے میں زرعی ماہرین کہتے ہیں کہ سیلاب نے محدود علاقوں میں نقصان ضرور پہنچایا ہے، لیکن زیادہ تر رقبہ محفوظ ہے اور پانی فصل کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے قوی امکان ہے کہ نومبر کے بعد اچھی پیداوار ملے گی اور قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔